بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، غسل جنابت انتہائی آسان ہے اور اسے میرے تمام دوست احباب مومنین جو غیر شادی شدہ ہے یا جو شادی شدہ ہے ان کا اس غسل والی ویڈیو کو یا غسل کے متعلق جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کا آپ کی روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، اس کا آپ کی عبادتوں کے ساتھ تعلق ہے، اس کا آپ کی نماز کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ قرآن مجید کے الفاظ کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ جو جنب ہے یعنی غیر شادی شدہ اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، دیگر عبادات کرنی ہے، تو اور شادی شدہ افراد کے جو ایک عمل سے گزرے ہیں اور ان پہ غسل جنابت واجب ہے، یہ اولاد کا سلسلہ چلتا ہے نا، اس سے اولاد وہ ہے کہ جس نے آپ کی دنیا کے لیے بھی اہم ہے اور آپ کی اولاد کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ نے اس عمل کے ذریعے سے یہ اولاد والا سلسلہ چلایا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو غسل کے متعلق بتا دیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر میں آپ کو ایک اس کے بعد اسے آپ لطیفہ سمجھ لیں، اسے آپ بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی ان معاملات کو، جبکہ ہم حسینی ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم ماتمی ہیں، ہم اس مشن حسین علیہ السلام جو کہ حق اور باطل کا مشن ہے، جو الہی مشن ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے ذریعے سے اپنی وحدانیت اور خاتم النبیین اور دین اسلام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یزید تو چاہتا تھا کہ یہ سب ختم ہو جائے اور اسلام کو غلط ملت کر دیا جائے۔ اے شیعان حیدر قرار، اے ماتمیوں، اے میرے جوانوں، تمہیں دین کے شرعی احکامات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور حیات العظمیٰ قبلہ سید علی سیستانی وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک اور دیگر فقہا کے نزدیک یعنی غسل جنابت اور غسل مس میت بھی یہی ہے۔ اگر احتلام ہو جائے، کسی کو جنب ہو جائے تو اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو وہ میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ ابھی آپ کو میں سناؤں گا، اسے آپ سن کے ہنس لے یا اسے سن کے رو لے، یا یہ بدقسمتی ہے جو واقعہ ابھی غسل جنابت کو بتانے کے بعد میں آپ کو وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے جہاں گندگی منی لگی ہوئی ہے اسے صاف کر لیں، اسے پانی سے پہلے اچھے طریقے سے صاف کر لیں۔ تو غسل جنابت میں ظاہر ہے آپ کی نیت تو ہے کہ میں غسل کرنے لگا ہوں، غسل جنابت کرنے لگا ہوں، ظاہر ہے نیت تو ہوگی نا، تو بس اتنا کافی ہے کہ آپ کی نیت ہے کہ میں غسل جنابت جو ہے وہ طہارت کے لیے کرنا، قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے میں کرنے لگا ہوں، تو اس کے نیت تو آپ کی ہے ظاہر ہے۔ اس میں پہلے سر دھونا ہے، تین چیزیں ہیں نا، سر دھونا ہے، گردن سر ایک ہی، اور اس کے بعد یہ جسم کا نچلا حصہ دھونا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف یہ بازو، یہ سینہ دائیں طرف والا، اور دائیں طرف والی ٹانگ اس کو، اور پھر بائیں طرف یہ سینہ اور بازو اور ٹانگ۔ اس میں کوئی وضو پہلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پاک ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن مجید کے الفاظ کو ٹچ کریں، آپ مسجد میں جائیں، آپ تو سر کو اور گردن کو پہلے ایسے دھونا ہے کہ سوئی کے نوک جتنی بھی آپ کی جگہ جو ہے وہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اس طرح آپ نے پہلے، یعنی ترتیب یہ ہے، ترتیب آپ سمجھ لیں، پہلے آپ نے سر کو اور گردن کو دھونا ہے کہ سوئی کی نوک جتنی جگہ بھی سوکھی نہیں رہے گی، ساری گیلی ہو جائے، آپ کو یقین ہے۔ اس کے بعد دائیں طرف، یعنی اس کے یہ پہلے کوئی کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کوئی، آپ نے یہ اس عمل کو سمجھنا ہے، پہلے سر کو گردن کو دھونا ہے، پھر دائیں طرف بھی بائیں طرف، یہ بازو اور سینہ اور ٹانگ یہ ایک طرف ہو جائے، پھر بازو سینہ کی ٹانگ ایک طرف ہو جائے، پھر آپ
پاک ہو جائیں گے۔ اب آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا، آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن مجید کے الفاظ کو ٹچ کریں، آپ مسجد میں جائیں، آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پہلے وضو کی ضرورت ہے نہ بعد میں وضو کی ضرورت ہے۔ یہ 3 عمل نیت پہلے کی ہوئی ہے، آپ نے کر لی، آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ میرے شادی شدہ افراد اور میرے نوجوان، آپ کو ان شرعی احکامات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ حسینی اب وہ واقعہ میں جو آپ کو میں نے کہا تھا کہ ایک ہمارے مولانا ہے، باعمل ہے، اس دنیا سے جا چکے، وہ بڑے باعمل، وہ ایک جگہ نکاح ایک پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ نکاح سے پہلے انہوں نے دلہے سے پوچھا کہ آپ کو غسل جنابت کا تو پتہ ہوگا کہ کیسے کرتے ہیں، تو دلہے نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ وہ کیا ہوتا ہے غسل جنابت، یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ مولانا صاحب جو ہے وہ دنگ رہ گئے اور پریشان، تمہاری شادی ہے، تمہیں غسل جنابت کا نہیں پتا؟ تو قریب اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا دلہے کا، اس نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں وہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے، میں اسے بتا دوں گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس نے کہا آپ مجھے بتا دیں۔ باپ نے کہا یعنی باپ نے ساری زندگی غسل کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے غسل کیا ہی نہیں ہے، باپ نے نہیں کیا تو بیٹے نے اس طرح سے۔ اب اس پہ کیا کیا جائے؟ ہنسا جائے یا رویا جائے اس بات پہ کہ ہمارے ہاں اکثر یہ احکامات جو شریعت کی حدود و قیود ہے ان پہ غور نہیں کیا جاتا، اس کو سمجھا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو دین کے احکامات سمجھ کے پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔